آپ کے ساتھ امانت ہے۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ پاکستان ساری اسلامی دنیا کی امامت کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی پاور بنایا، لیکن ان حکمرانوں کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کے لیے ایک تماشا بن گیا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا، اور گزشتہ 1-2 سالوں سے نہیں، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، لیکن کیا انہوں نے آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیا؟ کبھی ملک سنواروں اور قرض اداروں کے نام پر میرے محب وطن لوگوں نے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی زیورات اس فنڈ میں جمع کیے؟ کیا آج تک حکومت اس کے حساب دے سکی؟ کبھی مدینہ کی اسلامی ریاست کے نام پر اور تبدیلی کے نام پر تبدیلی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پٹاری میں جو تبدیلی موجود تھی وہ بزدار کی شکل میں، جنہوں نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے ذہین نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے جمہوریت پسند عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے مخلص کارکنان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا، جن کو آپ نے ووٹ دیا، جن کو ایک نہیں بار بار آپ نے اقتدار تک پہنچایا، اس نے اس ملک کو دیا کیا؟ اس نے اس ڈیلیور کیا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور آج ان دھوکہ بازوں کی وجہ سے، ان سیاسی پنڈتوں کی وجہ سے، ان برہمنوں کی وجہ سے آج پاکستانی قوم کا شناختی کارڈ دنیا میں آخری 4 شناختی کارڈ میں، یعنی ہم افغانستان، صومالیہ اور جنوبی افریقہ کے غریب ممالک کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے عدلیہ کو بھی تباہ کیا جہاں انصاف نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے آپ کے جنگلات کو بھی کھائے، جو بڑے جنگلات تھے اب وہ گنجے ہو گئے۔ انہوں نے زمرد کے کان، انہوں نے کوئلے کے کان، انہوں نے جپسم کے کام، انہوں نے ہر چیز کھائی، اور صرف یہاں نہیں بلکہ یہاں لوٹ کر انہوں نے کینیڈا میں، فرانس میں، انہوں نے دبئی میں، ملیشیا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، وہاں کے کمپنیوں میں رکھا، وہاں کے بینکوں میں رکھا۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے ان پولیٹیکل پارٹیوں سے نہیں، ان کے کارکنان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود آگے جا کر ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ ہم نے بار بار آپ کو اقتدار تک پہنچایا، آپ کیا کرتے رہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی تو یہی بہانہ کرتے رہے کہ ابھی تو ہم مسلم لیگ کا گن صاف کرتے ہیں، اب پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو گئی تو یہی بہانہ کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم پی ٹی آئی کا گن صاف کرتے رہے۔ اے میرے لوگوں، آج پاکستان کی کرنسی افغانستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، انڈیا کی کرنسی سے کمزور ہو گئی ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کسی نے ہمارے اوپر ایٹم بم استعمال کیا ہے؟ آج میں فرانس، برطانیہ کی بات نہیں کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان جناب علوی صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش جس کا جغرافیہ ہم سے کم ہے، جن کی موسم پاکستان کی طرح نہیں ہے، آج ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے۔ آج آپ کے ساتھ زر مبادلہ صرف $4 بلین سے کم، اور بنگلہ دیش کا زر مبادلہ $37 بلین سے زیادہ ہے۔ آج ہمارے برآمدات $23 بلین سے کم، اور ان کے برآمدات $57
بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ میرے دوستو، میں صرف آئی ٹی کی بات کرتا ہوں کہ ایک ہم ہے جو آئی ٹی سے صرف 2.6 ارب ڈالر کماتے ہیں. ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، 267 ارب ڈالر آئی ٹی کے ذریعے کماتا ہے. اس کے لیے سیمنٹ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سریا کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی بڑی عمارت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ویژن کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں حیران ہوں کہ پاکستان کے یہ حکمران باہر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک نیوزی لینڈ ہماری اسلام آباد اور اسپنڈی ڈویژن سے چھوٹا ملک ہے، لیکن 58 ارب ڈالر کے وہ صرف دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو باہر برآمد کرتے ہیں. لیکن پاکستان دنیا میں لائیو سٹاک میں 5ویں نمبر پر ہے. یہ الگ بات ہے کہ کراچی سے لے کر چترال تک بغیر ملاوٹ کا ایک گلاس دودھ بھی آپ کو نہیں ملے گا. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، آپ بڑے صابر اور شاکر لوگ ہیں. ایک استاد نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے کے لیے ایک ٹوتھ برش استعمال کرتے ہو؟ وہ امریکی تھا. انہوں نے کہا میں 2 مہینے بعد ٹوتھ برش کو تبدیل کرتا ہوں. ایک رشین سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہم 1 مہینے بعد ٹوتھ برش کو تبدیل کرتے ہیں. پاکستانی طالب علم سے پوچھا، اس نے کہا میں 6 مہینے کے بعد ٹوتھ برش کو تبدیل کرتا ہوں، لیکن میرے تبدیلی کے بعد پھر میرے والد صاحب اس کو اپنے بالوں کو رنگ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب میرا ابو اس کو چھوڑتا ہے تو پھر میری ماں اس کو واشنگ مشین صاف کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور جب ٹوتھ برش بالکل گنجا ہو جائے تو پھر میری ماں اس میں سوراخ کر کے ناڑا ڈالنے کے لیے استعمال کرتی ہے. استاد نے کہا ایسی باصلاحیت قوم پھر غریب کیوں ہے، پھر مقروض کیوں ہے، پھر بیمار کیوں ہے، پھر پانی سے محروم کیوں ہے، پھر ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ اس بچے نے جواب دیا زرداری کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے، شہباز شریف کی وجہ سے. اس لیے دوستو، آپ محنتی ہیں، آپ قابل باصلاحیت لوگ ہیں، لیکن کیا کرے، ایسے لوگ تمہاری اوپر مسلط ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، اپنی شوگر ملز میں اضافہ کیا، اپنے کارخانوں میں اضافہ کیا، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کیا. لیکن دوستو، آپ کی زندگی کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا. آج کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے تو مزید قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قرضے کیا ہے؟ یہ قرضے نہیں ہیں، یہ زہر ہے جو ہماری قوم کو یہ حکومت دے رہی ہے. آئی ایم ایف سے 22 بار ہم نے قرضہ لیا، 22 پروگرامات لیے، لیکن ہر پروگرام لینے کے بعد مزید تباہی اور مزید قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تباہی اور بربادی تو جاپان کی بھی ہوئی تھی، اس پر ایٹم بم کا استعمال ہوا تھا. ملیشیا ہمارے پڑوس میں، چائنیز ایک سست اور کاہل قوم تھی، لیکن چائنا معاشی طور پر سپر طاقت، ملیشیا نے ترقی کی، جاپان نے ترقی کی، جن کے ساتھ پاکستان کے طرح معدنیات بھی نہیں ہے. انہوں نے سمندر کو دھکیل کر اپنی ٹوکیو شہر کو آباد کیا. پاکستان کے ساتھ سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی غربت ناچ رہی ہے. دنیا میں جس کے ساتھ کھیت ہو وہاں گندم پیدا ہوتا ہے، ہمارے کھیتوں میں بھی غربت پیدا ہوتی ہے. چاروں طرف جہالت ناچ رہی ہے، اندھیرا ہے.
میرے دوستوں، کون ذمہ دار ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہے، یہی کرپٹ مافیا۔ نعرہ تکبیر! مرد مومن مرد حق! مرد مومن مرد حق! نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، صلاحیتوں والا ہمت والا، مرد مومن مرد حق! لوگوں، میں آپ سے جرگہ کرنے آیا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے۔ اپنے بچوں کو کیسا پاکستان آپ چھوڑ رہے ہیں؟ آئندہ نسلوں کے لیے کیسا پاکستان آپ بنا رہے ہیں؟ آئیے مل کر سوچتے ہیں، سیاست سے بالاتر ہو کر اس ملک کے بارے میں سوچے۔ کب تک آپ کے بچے سعودی عرب کے ریگستانوں میں کام کریں گے؟ کب تک آپ کے بیٹے دبئی اور امارات میں کام کریں گے؟ ہم کیوں پاکستان کو آباد نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس دھرتی کو ترقی نہیں کرتے؟ لیکن کیا یہ آبادی، یہ خوشحالی اور یہ ترقی یہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم اور مسلم لیگ کو اگر 100 سال بھی اور ملے تب بھی یہی غربت ہوگی۔ ان کے لڑائی آپس میں مفادات کی لڑائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ پرویز الہی پنجاب کا بڑا ڈاکو ہے، ضرورت پڑی تو اسی بڑے ڈاکو جس کو وہ ڈاکو کہتے تھے اس کو سیاسی باپ بنایا۔ یہی شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ زرداری صاحب سیاسی ٹگ ہے، لیکن ضرورت پڑی تو پھر مریم بلاول بہن بھائی کے نعرے لگائے گئے۔ انہوں نے نہ صرف ملک کو معاشی طور پر دیوالا کیا بلکہ اخلاقی طور پر بھی دیوالا کیا۔ کبھی بھی یہ گالیاں ہم نے نہیں سنی تھی جو آج کل یہ لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ نئی نسل کی طرف جو سیاست منتقل ہو رہی ہے وہ دلیل اور ترقی کی سیاست نہیں ہے، وہ جھوٹ کی سیاست ہے، وہ دغا بازی اور دھوکہ بازی اور گالیوں کی سیاست ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، لیکن میں ایک چینی فلسفر کنفیوشس کی بات کرتا ہوں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کے ساتھ دفاع ہو اور معیشت ہو اور انصاف ہو اور یہ قوم مجبور ہو جائے کوئی ایک چیز چھوڑنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ کیا چیز دے دے؟ اس فلسفر نے کہا کہ دفاع دے دے۔ پھر پوچھا اس کے بعد اگر معیشت اور عدل اور انصاف میں سے ایک چیز دینا پڑے، اس نے جواب دیا کہ معیشت سے ہاتھ دھو بیٹے، معیشت دے دے۔ انسانوں نے پوچھا کہ جناب اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اگر اس ملک میں عدل اور انصاف ہے کوئی قوم اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر اس ملک میں انصاف ہے یہ قوم دوبارہ اپنی معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ یہ جو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ظلم کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، کفر کے ساتھ چلتا ہے۔ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی عدالتوں میں انصاف ہے؟ کیا آپ کے ججز انصاف کرتے ہیں؟ یرغمال عدالتیں ہیں، یرغمال نیب کا ادارہ ہے، یرغمال ایوان ہے، تمام ادارے بے توقیر ہو گئے۔ جس کے ساتھ پیسہ ہے، جس کے لاٹھی اس کی بین وزیر اعظم عمران خان تھے تو یہ تمام ادارے اس کے کہنے پر لوگوں کو پکڑتے تھے، جیل میں ڈالتے تھے۔ آج وہی لاٹھی شہباز شریف کے ساتھ ہے تو سارے بینچ سے بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے لوگوں، اس ملک میں نہ انصاف ہے، نہ میرٹ ہے، نہ عدل ہے، نہ اخلاقیات ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کرنا کیا ہے؟ رونے سے، سینہ کوبی سے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔
میں بھی مرثیہ بیان کرتا ہوں معیشت کا، اور عارف علوی بھی بیان کرتا ہے، اور شہباز شریف بھی روتا ہے، اور اس کا رونا مجھ سے زیادہ تیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ IMF نے اتنا سخت شرائط پیش کیا ہے کہ وہ بہت خوفناک ہے۔ بابا، IMF نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جن کے اثاثے باہر ہیں وہ ملک میں لائے۔ آپ اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جہاں غریب کا خون نچوڑنا ہے اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ میں نے اس لیے آج آپ کو پیغام دینا ہے کہ وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ میں منی بجٹ لاؤں گا اور 170 ارب کا مزید ٹیکسز لگاؤں گا۔ میرا یہی اعلان ہے کہ یہ قوم مزید کسی منی بجٹ کے لیے تیار نہیں ہے، اور 170 ارب کے مزید ٹیکسز کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اگر IMF کا قرضہ ہے تو میں کیوں دوں؟ آپ کیوں دے؟ غریب کیوں دے؟ مزدور کیوں دے؟ کاشتکار کیوں دے؟ قرضہ جس نے لیا ہے، زرداری نے لیا ہے، ان کے بلاول ہاؤسز کو نیلام کر کے دیا جائے۔ عمران خان نے لیا ہے تو بنی گالا کو فروخت کر کے ادا کیا جائے۔ شہباز شریف اور نواز شریف نے لیا ہے تو ان کے جاتی عمرہ کو نیلام کر کے دیا جائے۔ غریب نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ کیسا ملک ہے جس میں ملک ریاض جس کے پیسے یہاں بھی اور وہاں بھی ارب ہاں ڈالر کا مالک ہے، وہ جتنا ٹیکس دیتا ہے ویسے ٹیکس یہ حکومت پنڈی کے ایک مزدور سے بھی لیتی ہے۔ یہ ظلم ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بار غریب قربانی کا بکرا بنتا ہے، اس بار قربانی کا بکرا بننا پڑے گا جناب شہباز شریف کو، جناب عمران خان کو، جناب زرداری کو۔ یہ کہتے ہیں جیل بھرو، کوئی کہتا ہے بینک بھرو۔ میں کہتا ہوں بابا، جیل میں جتنے لوگ رہتے ہیں شاید ان کے کانے پر بھی آپ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو۔ جیل بھرنے کی بجائے غریب کا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، غریبوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ میں ان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب کی بار قربانی دے دے حکمران، ججز، جرنیل، بیوروکریٹ۔ یہ ججز میں کل معلوم کیا، ایک جج جناب 8 لاکھ سے لے کر 12 لاکھ روپیہ کی تنخواہ لیتا ہے۔ جرنیلوں کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن وہی ججز آپ کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ جو 200 روپے میٹر کا بل، بجلی کا بل ادا نہیں کرتا اس کو جیل میں ڈالے۔ ہم نہیں مانتے ہیں ظلم کے اس نظام کو کہ غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے اور بڑوں کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ میں شہباز شریف کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے باہر جو اثاثے ہیں پہلے مرحلے میں تو وہ لاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ مخلص ہیں۔ ترکی میں زلزلہ آیا تو طیب اردگان نے سب سے پہلے اپنی پراپرٹیز اور اپنی جائیداد اور اپنے بینک میں موجود پیسہ قوم پر نچاور کیا، تو قوم نے اس کے رسپانس میں استنبول کے گلیوں اور بازاروں میں سونے اور چاندی کے پہاڑ لگائے۔ آپ قربانی نہیں دیتے اور کہتے ہیں آپ قربانی دے دے۔ میں کہتا ہوں کیسی غربت ہے؟ 85 مشیر وزیر آپ نے لیے۔ وزیر اعظم صاحب، اللہ کا خوف کرو، اس غریب قوم کے لیے 5 وزراء کافی ہے، مزید وزراء کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عوام پر بوجھ ہے، یہ پاکستان پر بوجھ ہے۔ لوگوں سیاسی رشوت کی طور پر یہ وزارتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جتنے بھی پارٹیاں ہیں سب حکومت میں شامل ہے۔ صدر PTI کا، وزیر اعظم PDM کا، وزیر خارجہ بلاول صاحب پیپل پارٹی کا، اس لیے سب حکومت میں شامل ہے اور مہنگائی پر سب خاموش ہے۔ جماعت اسلامی
آپ کی ترجمانی کر رہی ہے، ہم ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، ہم ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں آپ ساتھ دے تاکہ ہم ظالموں کا سومنات پاش کر لے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا، آپ ساتھ دے۔ میں ایک عملی بات کروں گا۔ میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، میں نے آکسفورڈ میں نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے ادھر پڑھا اور ادھر آئے تھے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں اتنا جانتا تھا کہ غیر ترقیاتی اخراجات کا خاتمہ ہو۔ میں فائنانس منسٹر تھا تو اپنے وزراء کو 18,000 روپیہ تنخواہ دیتا تھا۔ اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو پرائمری اسکول کی استاد سے وزیر اعظم کا تنخواہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غریب قوم کا وزیر اعظم اور کروڑوں میں وہ مراعات لے۔ خدا کے بندو، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق اور مغرب تک ان کی حکومت قائم تھی، لیکن سروے ہوا تو مدینہ میں جو سب سے غریب ترین آدمی تھا وہ حضرت عمر تھے۔ مرتے وقت وصیت کی کہ میرے اوپر جو قرضہ ہے میرے خاندان کے لوگوں کے پیسے اکٹھا کر کے میرا قرضہ ختم کیا جائے۔ حضرت ابو بکر کہاں تک ان کی حکومت تھی، وصیت کی کہ میرے اوپر میرا اپنا چادر ڈالو، نئے کفن اور چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی کو، ان پر 60,000 دینار قرض تھے۔ نہیں، پرانی بات نہیں کرتا، میں قاضی اعظم کی بات کرتا ہوں جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اسلامیہ کالج پشاور کے لیے وقف کر دی۔ میں لیاقت علی خان کی بات کرتا ہوں، پنڈی میں شہید ہوا تو ان کے جیب میں صرف چند 100 روپیہ تھی۔ آپ اگر قاضی اعظم کو لیڈر مانتے ہو، آپ اگر لیاقت علی خان کو لیڈر مانتے ہو، ان کے راستے پر چلنا پھر ضروری ہے، لیکن یہ بات قاضی اعظم کی کرتے ہیں اور ان کی تصورات قارون کی ہے، ان کی سوچ فرعون کی ہے۔ اس لیے لوگوں، وقت کے ان یزیدوں کے خلاف وقت کا امام حسین بننا پڑے گا اور ایک بار پھر میدان کارزار میں آنا پڑے گا۔ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ فتح تمہاری ہوگی۔ لوگوں بتاؤ، پنڈی کے لوگ جانتے ہیں، مجھے ایک بار سپریم کورٹ میں جناب شیخ رشید صاحب ملے، بڑے خوشی کے ساتھ بتایا کہ میں 8 بار منسٹر رہا ہوں اور میری سیاست یہاں کون سا لئی ہے، نالہ لئی کے گرد گھومتی ہے، نالہ لئی۔ رضا شاہ صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں پنڈی کے لوگوں، کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ان منافقت کی سیاست کو اٹھا کر اسی لئی کے وادی میں ڈبو دے جس کی بنیاد پر ہمیشہ پنڈی کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ یہ پنڈی آباد کر سکتا ہے جماعت اسلامی کی قیادت۔ خدا کے بندو، کل کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ جو ابھی سیلاب کا زمانہ آیا، ہمارے 50,000 کارکنان نے کام کیا۔ کرونا وائرس کا زمانہ آیا، بچوں نے اپنے والدین کو تنہا چھوڑا تھا، میرے کارکنان نے ان لاشوں کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچایا۔ میرے لوگوں، زلزلے کا دورانیہ تھا، جماعت اسلامی نے ساتھ دیا۔ ہزاروں یتیموں کی کفالت جماعت اسلامی کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے۔ ہر مصیبت اور ہر مشکل میں جماعت اسلامی اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر اس جماعت کے لوگوں کو ایوانوں تک پہنچائے، ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، قرض فری پاکستان بنائیں گے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں IMF سے نجات کا کیا راستہ؟ میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے نظام کو قبول کرو، سودی نظام کو چھوڑو، آسمان کے رحمتیں تمہارے اوپر میں برساؤں گا۔ تو اللہ کے وعدے پر یقین کرو، IMF کے ایجنٹوں کے وعدوں پر یقین
چھوڑ دو۔ میرے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست آپ کے جیبوں پر ڈاکہ نہیں ڈالے گی، وہ آپ کے غریبوں کی کفالت کرے گی، بیوہ اور یتیموں کی کفالت کرے گی، مظلوموں کا ساتھ دے گی۔ جب تک روزگار نہ ملے نوجوانوں آپ کو، تو پھر بے روزگاری الاؤنس حکومت دے گی۔ میں بزرگوں کو وعدہ دیتا ہوں، بڑھاپا الاؤنس ہم دیں گے۔ میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو اپنی بیٹی کو بہن کو میراث میں حق نہ دے وہ جیل میں جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ جو اپنی ماں بہن بیٹی سے غداری کرتا ہے وہ زمین پر بوجھ ہے۔ میرے دوستو، ایک خوشحال پاکستان، ایک کلین پاکستان کے لیے میں آپ کی تعاون کا طلبگار ہوں۔ کراچی کے لوگوں نے ساتھ دیا اور پیپل پارٹی کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ جو 6 حلقوں کے حوالے سے تمہارے ساتھ کیس ہے تو سماعت پر سماعت کرنے کی بجائے فیصلہ دے دو، اور جن 11 حلقوں میں الیکشن نہیں ہوا ہے وہاں جلد از جلد الیکشن کا اعلان کرو۔ اگر آپ ضمنی الیکشن کے اعلانات کرتے ہیں تو کراچی کے چھوٹے چھوٹے یونین کونسل کے بارے میں کیوں آپ خاموش ہیں؟ میں گوادر کے حوالے سے بھی، جہاں میرے بھائی ہدایت الرحمان نے قوم کی بات کی، وہاں کے لوگوں کی بات کی اور وہاں کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، تو ان کو سننے کے بجائے حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ میرے دوستو، میں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیسہ نہیں ہے اور ایک الیکشن پر 72 ارب کا خرچہ آتا ہے، تو پھر تو چھوٹے جزوی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بجائے ایک جنرل الیکشن ہو۔ اور پنڈی کے لوگوں، میرا یہی عنوان اور میرا یہی مطالبہ ہے کہ چھوٹے جزوی، ایک صوبائی، دوسری ضمنی، پھر صوبائی، پھر ضمنی، اس طرح کا کھیل کھیلنے کی بجائے ایک جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے تاکہ پوری قوم اپنی مستقبل کے لیے نئی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ جب پی ٹی آئی ناکام ہوئی، جب پی ڈی ایم ناکام، جب پیپل پارٹی ناکام، پوری قوم کو بند گلی میں بند کیا ہے، تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہو، مرکز میں بھی اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو۔ میں پنڈی آیا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو لایا، آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کو لایا، آپ لوگوں نے ان سیاسی بونوں کو قوم کے کندھوں پر بٹھایا، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ معیشت تباہ ہو گئی، صنعت تباہ ہو گئی اور ادارے بند ہو گئے۔ اس لیے خدا را، اگر آپ لوگوں کو اپنی عزت عزیز ہے، اگر آپ لوگوں کو اپنا امیج بہتر بنانا آپ کو مطلوب ہے، تو جو اعلان کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، عملی طور پر ثبوت دیا جائے۔ اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر اس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور شہباز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا اور زرداری کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ان گلیوں اور کوچوں میں یہ 2 دن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بہت منظم ادارہ کبھی ایک کی پشت پر اور کبھی دوسری کی پشت پر، پھر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ناکام ہو گئے، پھر میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ یہاں الیکشن یرغمال، یہاں پولنگ اسٹیشن یرغمال، اس لیے میں امید رکھتا ہوں اور میں بالکل پنڈی میں ان کی دیواروں کی قریب یہ بات کرتا ہوں، میری آواز سنے کہ ان لٹیروں کا ساتھ نہ دے، یہ بے ہمت، نالائق، نااہل حکمران ہے، ان کو مزید سپورٹ نہ کرے، ان کے اندر جتنا بھی ہوا ڈالیں گے
یہ غبارے ہیں، پٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک ادارے کو ٹھیک نہیں کیا، ایک تانے کو، ایک پٹوار خانے کو، ایک یونیورسٹی کو۔ میرے لوگوں، ان کا ایک ہی تجربہ ہے کہ اپنی مفادات، اپنی جائیدادوں، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرنا، لیکن اب یہ کھیل بند ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی میدان میں ہے۔ میں آج آپ کے بہاف پر نواز شریف صاحب جو سرکردہ رہنما ہے مسلم لیگ کا، جناب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے پی ڈی ایم کا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو امام ہے پی ڈی ایم کا، پی ٹی آئی کو، سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آٹا، چینی، چاول، چائے، دوائی کی قیمتوں میں 50% کمی کرو، اور کوئی اور اضافہ کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ پہلے خود قربانی دو، ایسی قربانی جو قوم کو بھی نظر آئے۔ تمہاری تقریروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے اعلانات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے بے رنگ بی بو بے ذائقہ تقریریں سن سن کر ہم تک گئے ہیں۔ اب عوام نتیجہ چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اب فیل ہو گئے ہیں، ایک نہیں 100 بار فیل ہو گئے ہیں۔ اس قوم کو مزید لنگر خانوں کی، مسافر خانوں کی، مرغی اور انڈوں کی سیاست اور معیشت کی، قرضوں کی معیشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کی ضرورت ہے، کارخانوں کی ضرورت ہے، کلین اور گرین پاکستان ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے۔ یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ بس لوگوں، آئیے ایک مقدس اور عظیم جہاد میں حصہ لے لے۔ آنے والے الیکشن میں اپنا ووٹ ایٹم بم بنا کر ظلم اور جبر اور کرپشن کے سومنات کو پاش پاش کرنے کے لیے استعمال کرے۔ میں ایک بار پھر ملک زین جو کہ نوجوان آج جماعت اسلامی میں اعلان کیا، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ پنڈی کے عوام کا بھی یہ جدوجہد میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی گلیوں اور کوچوں میں، اسلحہ اور تحصیلوں میں اور ہر جگہ اس تحریک کو جاری رکھیں گے، پاکستان کے خاطر، آئندہ نسلوں کے خاطر۔ اسلام زندہ باد، پاکستان حضرات، مولانا عتیق احمد عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا سے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔